الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، عزیز دوستو، آج رمضان المبارک کی 18 تاریخ ہے، 18واں روزہ چل رہا ہے۔ دوسرے عشرے کے 2 دن باقی رہ گئے ہیں۔ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس کے بعد آگ سے آزادی کا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس میں 2 عبادتیں ہیں، ایک اعتکاف اور دوسرا شب قدر کی تلاش۔ شب قدر کی تلاش ہی کے لیے آپ علیہ السلام نے اعتکاف بیٹھا۔ ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں 10 دن اعتکاف بیٹھا شروع کے۔ صحابہ بھی اعتکاف میں تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اعتکاف شب قدر کی تلاش میں بیٹھا تھا، مجھے 10 دن کے اندر شب قدر نہیں ملی، اگلے 10 دن بھی میں اعتکاف بیٹھ رہا ہوں، میرے ساتھ جو اعتکاف کر رہے ہیں وہ دوسرے 10 دن کا بھی اضافہ کر رہے ہیں، تو 20 دن اعتکاف میں گزر گئے۔ 20 دن کے بعد آپ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بتانے والے فرشتے نے بتایا کہ شب قدر آخر عشرے کے اندر رہتی ہے، لہذا میرے ساتھ جو اعتکاف میں ہے وہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کر لیں۔ تو مدینہ منورہ جانے کے بعد آپ علیہ السلام شب قدر کی تلاش میں مسلسل 10 سال مدینے میں رہے۔ 10 سال میں کبھی بھی آپ نے اعتکاف کو نہیں چھوڑا۔ اعتکاف میں رہنے والا چاہے سوتا رہے چاہے خاموش بیٹھا رہے، اس آدمی کو شب قدر مل جاتی ہے۔ اعتکاف کو چھوڑ کر باقی جتنی عبادتیں ہیں، ہر عبادت میں آدمی کو تھکان آنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے۔ نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتا ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے تھک جاتا ہے، ذکر کرتے کرتے تھک جاتا ہے۔ مکہ جیسے مقام پر پہنچ کر بھی طواف کرتے کرتے تھک کر تھوڑی دیر آرام کرتا ہے۔ ہر عبادت کے بعد آدمی کو تھکان ہوتی ہے، اس عبادت کو روک کر تھوڑی دیر بشاشت آنے کے بعد پھر دوبارہ اس عبادت کو شروع کرتا ہے۔
مگر اعتکاف ایسی عبادت ہے آدمی خاموش سوتا رہے مسلسل عبادت ہی میں شمار ہوتا ہے. اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے جن نیک اعمال کو وہ نہیں کر سکتا ان سب کا ثواب بھی اللہ بغیر کیے اس کو عطا کرتے رہتے ہیں. اعتکاف میں بیٹھنے والا ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. اس لیے یہ دو عبادتیں ہیں، ایک تو اعتکاف اور اعتکاف ہے شب قدر کی تلاش کے لیے. اس کے ثواب کو دیکھتے ہوئے ہر ایک بیٹھنے کی کوشش کرنا چاہیے. ہم لوگوں نے اعتکاف سمجھ لیا کہ یہ صرف بیکار آدمیوں کے لیے ہے جسے کوئی کام دھندا نہیں ہے، بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اعتکاف ہے. ہر سال ایسے لوگوں کو تلاش کر کے مسجد میں لا کر بٹھا دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ گھر میں بیٹھنے کے بجائے یہاں بیٹھو. ہم کیا کریں گے؟ میں تو بزی ہوں، مجھے تو دکان کی مصروفیت ہے، مجھے تو کمانا کھانا ہے، جو اعتکاف ہے وہ ادا کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن کا اعتکاف بھی کوئی اللہ کے لیے بیٹھتا ہے اللہ اسے جہنم سے اتنی دور کر دیتے ہیں جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے. کتنا فاصلہ ہے آج تک کسی کو پتا ہی نہیں. کوئی راکٹ آج تک نہیں گئی سکی، نہ کوئی اندازہ لگایا کہ کتنے سال میں پہلے آسمان تک پہنچیں گے. اتنی دور اللہ جہنم سے کر دیں گے صرف ایک دن کے اعتکاف پر. 10 دن اعتکاف میں بیٹھے تو اندازہ لگاؤ کتنی دور وہ جہنم سے ہو جائے گا. ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رمضان المبارک میں آخری عشرے کے 10 دن کا اعتکاف بیٹھتا ہے، سنت اعتکاف، 10 دن سے 1 گھنٹہ بھی کم کیا تو وہ نفل اعتکاف ہے، سنت نہیں ہے. سنت کے لیے مکمل 10 دن بیٹھنا ہے. اتوار کے دن مغرب سے مسجد میں افطاری کرنا ہے، گھر میں بھی نہیں. گھر میں افطاری کر کے آیا سنت اعتکاف نہیں ہوگا، عصر کے بعد آ جانا ہے. اتوار کے دن آ کر بیٹھ گیا، چاند دیکھنے کے بعد اٹھنا ہے. تو یہ 10 دن جو آدمی اعتکاف بیٹھتا ہے سنت اعتکاف، اور اس کے لیے شرط ہے روزہ بھی. اگر کوئی آدمی بہت بوڑھا جو روزہ نہیں رکھ سکتا یا کوئی بیمار آدمی جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ اعتکاف بیٹھے تو نفل ہوگا، سنت نہیں ہوگا. سنت اعتکاف کے لیے روزہ بھی شرط ہے، روزہ تو رکھنا ہی ہے. تو یہ آدمی 10 دن اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کامل 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے. کامل 2 حج. ہم لوگ 5 لاکھ روپیہ خرچ کر کے حج کر کے آئے، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میرا یہ حج قبول ہو گیا. عمرہ کر کے آئے تو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ عمرہ قبول ہو گیا. لیکن یہاں 10 دن کی عبادت پر کامل 2 حج کا ثواب اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو ایسے بڑے ثواب کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بس بوڑھے آدمیوں کے لیے. یہ ثواب کی چیز ہے. اتنے بڑے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے علماء نے لکھا ہے اعتکاف میں بیٹھنا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کا دامن پکڑ لیا ہو. جیسے ایک سخی آدمی جا رہا ہے، پیچھے سے ایک بھکاری آ گیا، بھیک مانگنے والا، 1 روپیہ پوچھنے کے لیے. کس کے پاس؟ ایک کروڑ پتی آدمی کے پاس 1 روپیہ پوچھنے کے لیے آ رہا ہے. اور آنے کا انداز بھی آ کر سیدھا اس کے جھپا پکڑ لیا اور نیچے بیٹھ گیا. آپ جب تک مجھے 1 روپیہ نہیں دیں گے میں آپ کا جھپا نہیں چھوڑوں گا. 1 روپیہ تو عام آدمی بھی
دے سکتا ہے. اب جو کروڑپتی آدمی ہے وہ کیا کرے گا؟ یہ 1 روپیہ مانگے گا تو اس کی حالت کو دیکھ کر 100 روپے دے دے گا. تو مثال دے کر فرمایا کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کے پاس بیٹھ گیا ہے، اے اللہ جب تک تو میری مغفرت نہیں کرے گا میں یہاں سے اٹھنے والا نہیں. اس لیے اتنے بڑے ثواب کو دیکھ کر ہر آدمی کوشش کرے کہ کم سے کم سال میں 1 مرتبہ 10 دن اعتکاف میں بیٹھ جائے. بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے کھانا لانے کا. اعتکاف میں بیٹھ گئے تو کھانا کون لا کے دے گا؟ گھر میں کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے. سنت اعتکاف میں اس کی اجازت ہے، اگر کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے تو آرام سے گھر کو جا کر کھانا کھا کر آ سکتا ہے. اس کی اجازت ہے، باقی کاموں کے لیے نہیں. باقی کاموں کے لیے جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. کھانے کے لیے جائے گا یا ضرورت کے لیے جا کر آ جائے گا، بس وضو ٹوٹ گیا وضو بنانے کے لیے. مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہوا خارج کرنا، باندھنا بہت بڑی بدتمیزی ہے، لیکن اعتکاف والوں کو حکم ہے تم اتنے اونچے آدمی ہو کہ اگر ضرورت پڑے تو وہیں پر ہوا خارج کرو، تمہیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے. اتنا اونچا مقام ہے اعتکاف کا. ہم لوگ اس میں بہت نیگلیکٹ لے رہے ہیں. تو سب ساتھی ارادہ کریں کہ ہمارے گھر سے کم خود پہلے اپنے آپ کو فارغ کریں. فارغ نہیں ہو سکتے تو اپنے بچوں کو فارغ کریں یا اپنی طرف سے کسی کو اعتکاف بٹھانے کی کوشش کریں. یہاں تو سب نظام ہے، کھانے پینے کا سب. یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کتنا اچھا ماحول رہے گا. اور ہر گھر کے اندر جوائنٹ فیملی ہے، 3-4 عورتیں گھر کے اندر رہتی ہی ہیں. ہر گھر کے اندر مشورہ کر کے ایک عورت کو اعتکاف کے لیے فارغ کر دینا چاہیے. تم اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، تمہارا سب کام ہم دیکھ لیں گے. بچوں کو ہم تیاری کریں گے، کھانا پکانے کا نظام ہم بنائیں گے. تم اعتکاف میں بیٹھ جاؤ. تو یہ ایک عبادت اعتکاف کی عبادت ہے اور وہ شروع ہو رہی ہے اتوار کے دن سے. تو انشاءاللہ ہم سب ارادہ کریں، کوشش کریں جتنا ہو سکے اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کریں گے. اور دوسری عبادت ہے شب قدر کی تلاش. شب قدر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک عابد کا تذکرہ کیا. 1000 سال تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا. کتنے سال تک؟ 1000 سال تک. اور 1000 سال تک اللہ کی عبادت کیا کہ پل جھپکنے کے برابر نافرمانی نہیں کیا. اور کچھ پیغمبروں کا تذکرہ کیا. 4 پیغمبروں کا 80 سال تک 1 سیکنڈ کے لیے غفلت سے انہوں نے نہیں گزارا، اللہ کی ویسی عبادت کی. جب یہ بات اللہ کے نبی نے صحابہ کو بتائی تو صحابہ رشک کرنے لگے، ان کے دل چھوٹے ہو گئے. اللہ کے رسول ہماری عمریں بہت کم، 60-70 سال کے بیچ میں، اور یہ آپ سے پہلے جو امتیں تھی ان کی اتنی ہزاروں سال کی زندگیاں، ان کے سامنے ہم قیامت میں کیا منہ لے کر جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی بھی صحابہ کرام کی بات سن کر ذرا ملول ہوا، چھوٹا ہو گیا. تو فوراً اللہ نے سورہ قدر نازل کی. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. اللہ نے اس آیت کے اندر فرمایا، اے نبی آپ کو اور آپ کے صحابہ کو دل چھوٹا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم آپ کو لیلۃ القدر دیتے ہیں، اور یہ لیلۃ القدر ایسی رات ہے، آپ کو پتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. اے نبی آپ کو پتا ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟
لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے. یعنی ایک آدمی 1000 مہینے تک اللہ کی عبادت میں بیٹھ جائے اور ایک آدمی شب قدر میں اللہ کی عبادت کرے رات کے وقت میں، تو شب قدر میں عبادت کرنے والے کا مقابلہ 1000 مہینے عبادت کرنے والا نہیں کر سکتا. ایسی رات میں آپ کو دیتا ہوں. اگر یہ رات کسی آدمی کو 20 مرتبہ مل گئی، 20 سال میں مل گئی، تو اندازہ لگا اس کی عبادت کا عالم کیا ہوگا، کس مقام پر پہنچ جائے گا وہ. تو اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکہ والروح، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں. 7 آسمان کے اوپر ایک درخت ہے جس کا نام ہے سدرۃ المنتہا. دنیا میں جو بھی اعمال ہوتے ہیں وہ وہاں جا کر رک جاتے ہیں، وہاں سے پھر اوپر جاتے ہیں. اللہ کا جو بھی حکم آتا ہے وہاں رک کر پھر نیچے زمین پر نازل ہوتا ہے. یوں سمجھو کہ اللہ اور اس کے بندوں کو ملانے والا ایک جنکشن ہے وہ سدرۃ المنتہا. بہت بڑا درخت، اور اس درخت کے بیچ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بیٹھنے کی جگہ ہے. اس درخت کے اندر ہزاروں پتے ہیں، ایک ایک پتا بھی بہت چوڑا پھیلا ہوا، اور ہر پتے پر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اتنے فرشتے وہاں پر بیٹھ کر اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. جس رات شب قدر ہوتی ہے تو اللہ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں سدرۃ المنتہا کے فرشتوں کو لے کر زمین پر اترو. اور سب فرشتوں میں سدرۃ المنتہا پر رہنے والے جو فرشتے ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایمان والوں کے تعلق سے بہت نرم دل ہے، بہت محبت اور پیار کرتے ہیں ایمان والوں سے. اور یہ فرشتے اتنی تعداد میں اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں مغرب کے وقت میں اتر جاتے ہیں. سب فرشتوں کے ہاتھ میں سبز جھنڈیاں ہوتے ہیں، اس کو 4 مقامات پر گاڑ دیتے ہیں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، مسجد اقصی میں، کوہ طور پر. اور پھر جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت دنیا میں پھیل جاؤ، آج کی رات میں جو بھی ایمان والا بندہ بندی جہاں کہیں بھی ہو تم جاؤ، اس سے جا کر سلام کر کے اس سے مصافحہ کرو، اس کی دعا پر آمین کرو. تو یہ فرشتے پھیل جاتے ہیں پوری دنیا میں. اس رات میں کوئی بھی چاہے سمندر میں کشتی میں جا رہا ہو یا کوئی فلائٹ میں بیٹھ کر جا رہا ہو، ہر جگہ فرشتے پہنچتے ہیں. اور جس آدمی کے ہاتھ کو فرشتوں کا ہاتھ لگ جاتا ہے اس کے بدن کے اندر لرزہ پیدا ہو جاتا ہے، بال کھڑے ہو جاتے ہیں، زار و خطار رقت پیدا ہو جاتی ہے، بے اختیار اللہ کے سامنے رونے کو جی چاہتا ہے. یہ علامت ہے کہ فرشتوں سے اس کا ہاتھ لگ گیا ہے، فرشتوں نے اس سے مصافحہ کر دیا ہے. اور جس سے فرشتوں کا مصافحہ ہو گیا سمجھو کہ وہ رات کی دولت اسے مل گئی. لیکن جن گھروں میں تصویریں لگی رہتی ہیں، جن گھروں میں شرابی شراب کے نشے میں پڑا رہتا ہے، جن گھروں میں نشہ پیدا ہونے والی چیزیں رہتی ہیں، اور جن گھروں میں گندگی رہتی ہے، پاکی صفائی نہیں رہتی، کوڑا کرکٹ پڑا رہتا ہے، اسی طرح گندا کام کر کے ناپاکی کی حالت میں کوئی ہے تو ایسے گھروں کے اندر فرشتے قدم بھی نہیں رکھتے.
नौन साहब ये ऊपर का दरवाजा बंद कर डालो, लाख को बच्चों को बाहर बिठाओ, सहन में बिठाओ, जरूरत पड़े तो खोलो दरवाजा, नहीं तो खोलो ना। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, जिन घरों के अंदर ये चीजें रहती है, फरिश्ते ऐसे घरों के अंदर दाखिल नहीं होते। अब हमारा इख्तियार है, हमारे घरों में फरिश्तों को दाखिल करना है या नहीं। अगर करना है तो इन चीजों को खत्म करें, तस्वीरों को निकालें, ख्याली तस्वीरों को निकालें, और जिन जिन चीजों से मना किया गया है उनसे बचें। अब ये फरिश्ते मगरिब से लेकर सुबह सादिक तक रहते हैं, और सुबह सादिक के वक्त में जब रात खत्म हो जाती है तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान पर जाकर उनके 600 पर है, खास शबे कदर के बाद एक दो फर को फैलाते हैं। ऐसा फैलाते ही कि मशरिक मगरिब सब उसके अंदर आ जाते हैं, और फिर आवाज देते हैं, ऐ फरिश्तों की जमात, चलो अब वापस चलना है। उनकी आवाज पर जितने फरिश्ते आए थे सब आसमान पर जाते हैं और बिल्कुल जिब्रील इस्लाम के करीब हो जाते हैं। हजरत जिब्रील कहते हैं, चलो वापस चलेंगे, अब रात खत्म हो गई। तो फरिश्ते कहते हैं, जरा ये तो बताओ कि आज की रात में अल्लाह ने ईमान वालों के लिए क्या फैसला किया। तो हजरत जिब्रील कहते हैं, 4 आदमियों के सिवा अल्लाह ने सबको माफ कर दिया। 4 किस्म के गुनाह करने वालों को अल्लाह ने माफ नहीं किया, बाकी सबको माफ कर दिया। वो कौन है? एक है दिल में मुसलमानों का कीना रखने वाला, किसी ईमान वाले भाई को देखकर जलने वाला, अपने किसी मुसलमान भाई की बुराई चाहने वाला, अपने किसी मुसलमान भाई से ताल्लुकात तोड़कर रखने वाला। अल्लाह शबे कदर में भी, शबे बरात में भी, और एक बारिश भी उसकी नमाज ऊपर को नहीं जाती, अल्लाह उसे माफ नहीं करते। और दूसरा गुनाह है रिश्ते नातों को तोड़ने वाला, और तीसरा गुनाह है शराब पीने वाला, और चौथा गुनाह है मां बाप का दिल दुखाने वाला। बस इन चारों को छोड़कर अल्लाह ने सबकी मग़फ़िरत कर दी। अब शबे कदर आने से पहले हम लोगों को इन 4 गुनाहों से बचना है। सब हम में से अक्सर लोग इसमें मुब्तला है। शराब तो कोई कोई पीता है, अल्लाह उसे तौबे की तौफीक अता फरमाए। बाकी 3 गुनाहों में सब मुब्तला है। मुसलमानों का कीना भरा है, रिश्ते नाते तोड़े रखे हैं, और माँ बाप को तो अल्लाह की पनाह। माँ बाप, हदीस पाक में अल्लाह के नबी ने फरमाया, हर गुनाह की सजा मरने के बाद मिलती है, लेकिन माँ बाप को सताने की सजा मरने से पहले अल्लाह दुनिया में भी दे देते हैं। बड़ी खतरनाक सजा है। माँ बाप की कभी बद्दुआ नहीं लेना है। बुखारी शरीफ में कई जगह पर और मुस्लिम शरीफ में भी अल्लाह के नबी ने एक वाक़िया बयान किया बनी इसराइल का। बनी इसराइल में एक राहिब था। राहिब किसे कहते हैं? पहले जमाने में लोग शादी ब्याह सब छोड़कर कहीं जंगल में जाकर अल्लाह की इबादत में बैठ जाते थे, उनको राहिब कहते हैं। पहले जमाने में इजाजत थी, लेकिन इस शरीयत के अंदर इजाजत नहीं है। इस शरीयत के अंदर सबके हुकूक अदा करने का हुक्म है। कोई जाकर बैठ जाता है कि नहीं, मुझे शादी नहीं चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए, मुझे पब्लिक नहीं चाहिए, तन्हा जंगल में जाकर बैठ जाऊंगा, तो अल्लाह उसकी इबादत कबूल नहीं करते। जाकर बीवी बच्चों के साथ रहो, शादी भी कर, बच्चे भी हो, और सब कमा धमा सबके साथ जैसे अल्लाह के रसूल ने करके बताया वो करो। अल्लाह के नबी से बढ़कर इबादत करने वाला दुनिया में पैदा नहीं हुआ।
ان سے زیادہ امت کا درد کسی کے اندر نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کی ایک نہیں 11 بیویاں تھیں. گھر میں جاتے تو گھر میں اتنا مل جل جاتے، بیویاں صرف اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھ کر اپنی تھکان بھول جاتی تھی. ایسے بچوں کے ساتھ مل کر، چھوٹے بچوں کے ساتھ چھوٹے بچے بن جاتے، ہاتھ کو گڑگے کو نیچے رکھ کر نواسوں کو کہتے کہ میری پیٹھ پر بیٹھو، میں تمہاری اونٹ ہوں، اونٹ کی طرح چلاتے. لیکن جیسے ہی اذان کی آواز ہوتی، حضرت عائشہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے درمیان میں سے ایسا اٹھ جاتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں تھے. کون ہے؟ ایسا بالکل الگ ہو کر جاتے ہیں. یہ طریقہ ہے، گھر میں رہنے کے وقت میں گھر میں رہو، عبادت کے وقت میں عبادت کرو. ہم سب میں الٹا تھا، گھر میں لگے تو ایسا لگتے ہیں کہ نمازوں کا خیال نہیں، اور جب کبھی اللہ نے توفیق دی تو عبادت میں ایسا لگ گئے نہ بیوی بچوں کے کوئی حقوق کی پرواہ نہیں. اعتدال والا دین اللہ نے ہمیں دیا، درمیان راستے والا. تو بہرحال بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جن کا نام جریج تھا، بہت نیک اللہ والا. وہ عابد اپنے گھر کو چھوڑ کر گاؤں سے ذرا دور ایک گھر بنا لیا، اور اس گھر میں ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگا رہتا. گاؤں میں بھی بہت مشہور تھا، بڑا نیک اللہ والا آدمی ہے. اللہ کی عبادت کرنے کے لیے سب کو چھوڑ کر وہاں چلا گیا، بہت نیک مشہور نام تھا. ایک مرتبہ اس عابد کی ماں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے گئی. بیٹا نماز کے اندر مشغول تھا. ماں جا کر آواز دی بیٹے کو، بیٹے میں ملنے کے لیے آئی ہوں، دروازہ کھولو. اب بیٹا کشمکش میں پڑ گیا، رکعت توڑوں یا نہ توڑوں. رکعت توڑوں تو اللہ سے تعلق ٹوٹتا ہے، ماں سے تعلق جو اب ماں کی بات ماننا ہے یا اللہ کے سامنے کھڑنا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. لیکن انہوں نے دل میں فیصلہ کیا، نہیں، اللہ کی عبادت اہم ہے، ماں تھوڑی دیر انتظار کر لے گی لیکن میں نماز نہیں توڑوں گا، نماز میں ایسے ہی کھڑے رہے. اب وہ بیچاری کئی دنوں کے بعد ماں اپنے بچے کو دیکھنا چاہتی. ظاہر بات ہے کتنی بھی بوڑھی ہو جائے ماں اپنے بچے یاد آتی ہی ہے. بچے بڑے ہو گئے تو ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، لیکن ماں کتنی بھی بوڑھی ہو جائے لیکن اپنے بچوں کو یاد رکھتی ہے، اپنے بچوں کی محبت رہتی ہی ہے. اب وہ بیچاری اتنی دور سے شہر سے آئی بیٹے سے ملنے کے لیے، لیکن بیٹے عبادت میں مشغول. بہت دیر تک انتظار کی، آواز دی، دروازہ نہیں کھلا تو چلے گئے. اب دوسرے دن پھر سفر کر کے آئی وہاں سے. اتفاق سے دوسرے دن بھی اس وقت نماز میں تھے. اب آواز لگی تو یہ پریشان کہ رکعت توڑو یا ماں کا جواب دو، کشمکش تھے. آخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، رکعت کو توڑنا نہیں ہے، اسی طرح نماز کو کمپلیٹ کی. اب ماں بیچاری اسے یاد بہت ستائی بچے کی، بہت دیر رکی تڑپی لیکن جواب نہیں ملا تو چلے گئی. اب تیسرے دن پھر بچے کی بھی یاد آئی تو پھر آئی. اب تیسرے دن آواز دی، اتفاق سے تیسرے دن بھی نماز میں تھے. جب بھی پریشان کہ نماز توڑوں یا نہیں، لیکن پھر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے نماز کو کمپلیٹ کرنا ہے. یہاں رک کر یہ مسئلہ یہ سن لے، اگر ہم کبھی نماز پڑھ رہے ہوں، ہمارے ماں باپ ہمیں آواز دیں تو شریعت کا حکم ہے کہ رکعت کو توڑ کر فوراً ان کی بات کو جواب دیں. نفل نماز ہو، اگر فرض نماز ہے تو ایسے وقت میں بھی علماء نے لکھا ہے اگر تمہارے ماں باپ کو پتا نہیں ہے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو، اگر انہوں نے پکار لیا تو فوراً نماز توڑ کر ماں باپ کی بات کا جواب دو.
بعد میں نماز پڑھ لینا، اور اگر پہلے سے اطلاع دے کر آئے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، فرض نماز، اس کے بعد بھی ماں باپ نے پکارا تو اس وقت کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نماز کمپلیٹ کر کے بعد میں آؤ. لیکن اگر ماں باپ کو پتا نہیں ہے تو کوئی بھی نماز ہے ان کی جواب دینے کے لیے نماز توڑ کر جاؤ. اور یہی حکم تھا پہلی شریعتوں میں بھی. لیکن یہ جو عابد تھے جریج، وہ طے نہیں کیے کہ مجھے نماز توڑنا ہے یا ماں کا جواب دینا ہے. تیسرے دن بھی انہوں نے نماز کو مکمل کیا، ماں کو جواب نہیں دیا. اب ماں کو بہت غصہ آ گیا، برداشت نہیں کی، تو غصے میں اس نے بددعا دی، یا اللہ اس جریج کو اس وقت تک موت مت دینا جب تک کہ یہ کسی بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے. اس طرح بددعا دے کر چلی گئی. ماں باپ کو بھی کبھی غصے میں آ کر بددعا نہیں دینا چاہیے. ایک تو ماں باپ کی بددعا ڈائریکٹ قبول ہو جاتی ہے، ماں باپ کی دعا اس کے لیے کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں. اس لیے جتنا بھی غصہ آئے ماں باپ کبھی اپنے بچوں کو بددعا نہیں دینا ہے. ہمارے گھروں میں عام طور پر ہم لوگ دیکھتے ہیں جب ذرا بچے ستاتے ہیں تو ماں کیا کہتے ہیں، جا رہے ادھر، جا کو مر جا کر، جا باہر جا کو مر. غصے میں بول دیتی ہے. پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ اولاد بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے دیا. جب ماں ایسے بددعا کے کلمے کہتی ہے تو اللہ جو کو غضب آتا ہے، غصہ آتا ہے. ارے اتنی بڑی نعمت کو ٹھکرا رہی ہے، تو اللہ فوراً اس کی بددعا تو لے لیتا ہے لیکن فوراً اس کو نہیں لیتا. کچھ سالوں کے بعد بچہ جب جوان ہوتا ہے، اب ماں کے دل میں بچے کو شادی کرنے کی خواہش ہوتی ہے. اب ماں باپ کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ اب میں آرام سے بیٹھ جاؤں گا، میرا بیٹا میرا کاروبار سنبھالے گا، میرا بیٹا میرے بڑھاپے میں ساتھ دے گا. ایسے وقت میں اللہ اس کے بچے کو اٹھا لیتے ہیں. اس وقت روئے، چیخے، چلائے، یہ خود اپنی بددعا کا اثر ہوتا ہے. اس لیے کتنا بھی غصہ ہے، کنٹرول کنٹرول. مکہ مکرمہ میں امام ہیں شیخ سدیس، جو پوری دنیا کے سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں. اللہ نے بڑی پیاری آواز، لہن ایسی دی ہے. ہم لوگ دیکھا ہے مکے کے تقریباً 100 امام ہیں. 100 اماموں میں صرف شیخ سدیس کی آواز سنتے ہیں لوگ اللہ اکبر، سنتے ہی لوگ خوشی میں ہنسنے شروع کرتے ہیں، فوراً اپنے فون نکال کر ریکارڈنگ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز میں رونا شروع کر دیتے ہیں. اللہ نے ایسا جذبہ دیا. تو انہوں نے ایک مرتبہ بیان کیا عربی میں کہ ایک بچہ تھا بہت شریف، اپنی ماں کا بڑا نافرمان، لیکن ماں کبھی بھی اپنے بچے کو بددعا نہیں کی، بہت صبر کرتی تھی. ایک مرتبہ اس کے گھر میں بہت معزز مہمان آئے تو ماں نے مہمانوں کے لیے کھانا تیار کیا بڑی محنت سے. اب یہ بچہ کیا کیا، پورا کھانا پک کر ہے تو باہر جا کر ہاتھ میں 2 ہاتھوں میں مٹی لا کر کھانے میں ملا دیا. اب ماں نے یہ منظر دیکھا تو جو غصہ آیا برداشت سے باہر ہو گئی. اس کے زبان سے جو بددعا نکلی وہ بددعا کیا تھی؟ شیخ سدیس کہتے ہیں غصے سے، اپے سے باہر ہو کر اس نے زبان سے کہا کہ جا میری آنکھوں سے دور ہو جا، اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے. تو حضرت شیخ سدیس یہ واقعہ سنا کر رو دیے، رو کر کہنے لگے جانتے ہو وہ بچہ کون ہے؟ میں ہی ہوں، میرا ہی واقعہ ہے. اگر میری ماں اس وقت بددعا کر دیتی ہلاک ہو جا تو پتہ نہیں آج میں ہلاک اور برباد ہو جاتا. اس لیے ہمیں بھی ایک ماں باپ ہونے کے ناطے کتنا بھی غصہ آئے اپنے بچوں پر کنٹرول کرنا ہے. جو منہ کو آئے وہ بددعا دے دیے تو پھر اللہ اس کو قبول کر لے. تو اس عابد کی ماں نے بددعا دے دی، اے اللہ اس وقت تک اس کو موت مت دے جب تک کہ یہ کسی بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے.
اب ماں کی بددعا ایسی لگی کہ اسی گاؤں کے اندر ایک بازاری عورت تھی، رنڈی جسے ہم لوگ موٹی زبان میں کہتے ہیں، پیسہ لے کر خواہش پوری کرنے والی. اور میں آگے چل کر ایک بات ضرور یہ بتا دیتا ہوں، ہم لوگ تو پہلے سنتے تھے کہ بنگلور میں ایسا چل رہا ہے، بمبئی میں چل رہا ہے، حیدرآباد میں چل رہا ہے، لیکن افسوس ہندوپور کے اندر بھی زنا کے اڈے کھل گئے. کئی ایسی عورتیں ہیں جو پیسے کے اوپر دھندا کرتی ہیں. کتنے واقعات 1-2 سال کے اندر پیش آئے. شوہر موجود ہے، اس کے باوجود چند پیسوں کے لیے دوسروں کے ساتھ بازاری تعلقات ہیں. بیوی موجود ہے، اپنی بیوی کو چھوڑ کر بازاری عورتوں کے ساتھ کئی نوجوان اس کے اندر مبتلا ہیں. رمضان کے اندر ایک واقعہ پیش آیا ہمارے گاؤں میں. علماء کرام نے جا کر طے کیا. ایک بچی نے درخواست کی کہ میرا شوہر کسی اور سے تعلق رکھ لیا ہے، اور جس عورت سے تعلق رکھ لیا ہے اس کے بھی 2 بچے ہیں، اس کا بھی شوہر زندہ ہے، لیکن میرا شوہر اس عورت کے ساتھ وقت گزارتا ہے. تو علماء کرام اس بچے کو سمجھائے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا. اس کے گھر گئے، جا کر باپ کو سمجھائے. تو باپ کا جواب دیکھیے. باپ کہہ رہا ہے چھوڑو مولانا ہندے، نوجوان بچہ، اب مزہ کرانی تو کب کریں گا، اب مزہ کرانی تو کب کریں گا. اسلام میں تو اجازت ہے نا عورتوں کو. ارے کیا ایسی بازاری کام کرنے کی اجازت ہے اسلام کے اندر؟ ہمارے جو علماء کے گروپ کے گئے تھے انہوں نے خوب تھوکا، خوب ڈانٹا. بعد میں بیچارہ وہ شرمندہ بھی ہوا. یہ 1 2 نہیں 2 3 ایسے ہی واقعات کہ جب بچے کے ماں باپ سے کہا گیا کہ تمہارا بچہ غیر عورتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ذرا اپنے بچے کی فکر کرو، تو ماں باپ کی زبان میں جملہ ٹھیک ہے نوجوان ہے، پیسہ ہے، عیاشی اب نہیں کرا تو کب کریں گا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی آدمی بدکاری کرتا ہے یا بدکاری گرانے کے ارادے سے نکلتا ہے، 7 زمین اور 7 آسمان اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں. اور بدکاری کرنے والے کی جسم سے قیامت کے دن اتنی غلیظ بدبو آئے گی کہ جہنمی لوگوں کو بھی تکلیف ہوگی. اسلام کے اندر اتنی خطرناک سزا ہے. اگر شادی شدہ آدمی بدکاری کرے تو اسے آدھے جسم تک زمین کے اندر گڑا کر پتھر لے کر مار کر زندہ قتل کر دو. جینے کا حق ہی نہیں ہے ایسا. اتنا بڑا گناہ ہمارا بیٹا کر رہا ہے اور ماں باپ بہت مطمئن. ماں باپ کو تو روتے روتے مر جانا چاہیے اپنے بچوں کے بارے میں سوچ کر، ارے میرا بچہ کتنی بڑی بدکاری کا کام کر رہا ہے. 1 2 نہیں 100 واقعات ہمارے اس محلے کے اندر بھی. ہمارے اس گاؤں میں کچھ ایسی عورتیں ہیں جو باقاعدہ دیندار لوگوں کو پھنسا رہی ہیں. فون کر کے پہلے تعلقات رکھنا اور اس کے بعد ان کا پیسہ خوب کرنا، اور پیسہ چھیننے کے لیے چاہے اپنے جسم کو بیچنا پڑے تو بیچنے کے لیے تیار. ایسی عورتیں گاؤں کے اندر دھندا کرتی پھر رہی ہیں. ہمارے نوجوانوں کو چوکنا ہو جانا چاہیے. کتنا خطرناک گناہ ہے. اور جو عورت بدکاری کے اندر مبتلا تھا، جس کے 2 بچے تھے، اس کے شوہر کو جا کر بتائے کہ بھئی تیری بیوی ایسا کر رہی ہے، فکر نہیں کرتا. تو اس کے شوہر کا جواب تھا اس سے پہلے 5-6 لوگوں کے ساتھ ایسا چنے کر ڈالی، میری بات سنتی نہیں، چھوڑ ڈالو، کیا کرنا. اس کی زندگی انہیں، میری زندگی میں، دونوں مل کر ہی پھر گئی. دیکھو یہ کوئی باہر گاؤں کا نہیں، ہمارے گاؤں کی حالت ہے. اس لیے اپنے بچوں کی فکر کریں. ہر ایرے غیرے عورت سے فون آ جائے تو خوش نہ ہو جائے. عورت کا فون آ جاتا ہے، آدمی تڑپ جاتا ہے بات کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، پھر اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. کتنے گھر اجڑ گئے اس کے پیچھے لگ کر. تو اس زمانے میں بھی ایک بدکار عورت تھی. اس عورت نے جریج کے بارے میں سنا، بہت بڑے اللہ والے ہیں. تو اس نے گاؤں والوں سے چیلنج کیا کہ دیکھو میں جریج کو اپنی محبت میں گرفتار کروں. یہ کہہ کر وہ جریج کے گھر گئی
اور جا کر خصم کے بہانے سے جریج کو کوشش کی کہ وہ میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لے اور میری محبت میں مبتلا ہو جائے، لیکن وہ اللہ والا عابد آنکھ اٹھا کر بھی اس کو نہیں دیکھا۔ تو آپ لوگوں کے سامنے اسے شرمندہ ہوئی اس عورت کو، ارے میں نے چیلنج کیا تھا، اس چیلنج کو پورا کرنا ہے، اب جریج کو ذلیل کرنا ہے۔ تو جریج کے پاس خدمت کرنے کے لیے ایک چرواہا آتا تھا، بکریاں چراتا تھا، تو جنگل میں جا کر اس چرواہے سے اس نے تعلق رکھ لیا، اور ایسا تعلق رکھ لیا جنگل میں رہ کر کہ وہ ایک بچے کی ماں بن گئی۔ اب اس بچے کو لے کر گاؤں کے اندر آئی، سارا گاؤں پریشان، ارے تو غیر شادی شدہ، تجھے بچہ کہاں سے آ گیا؟ کہا یہ سب جریج کی محنت ہے، جریج ہی نے ایسا کیا ہے۔ جیسے ہی سننا تھا آگ بگولا ہو گئے گاؤں کے لوگ، تحقیق بھی نہیں کیے ارے اس کی بات سچی ہے یا نہیں، سیدھا گئے اور جا کر جریج کو وہاں سے گھسیٹا، اس کے گھر کو گرا دیا، خوب مارا، سوال تک نہیں کیا۔ اب اس بیچارے کو بھی معلوم نہیں کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے، خوب پٹائی ہوئی اور وہ بھی خوب مار کھایا۔ جب مارتے مارتے لوگ تھک گئے تو بعد میں اس نے پوچھا کہ بھئی یہ تو بتاؤ کہ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ کہا کہ بڑا اللہ والا ہونے کے ڈھونگ مچاتا ہے اور یہاں بدکاری کرتا ہے، گندی عورت کے ساتھ تیرا تعلق ہے، اس کے ساتھ تیرا بچہ ہو گیا، تو اس کا باپ بن کر لوگوں کو اللہ والا ہونے کا دھوکہ دیتا ہے۔ تو تب جریج کو پتا چلا اصل مسئلہ تو ماں کی بددعا کا ہے، یہ ماں کی بددعا کام کر رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے 5 منٹ کی اجازت دو۔ تو گیا، اللہ کے سامنے توبہ کی، نماز پڑھا، معافی مانگی اللہ سے، اور پھر جا کر سب کے سامنے کہا کہ اس عورت کو لے کر آؤ۔ جب وہ عورت آئی تو جب جریج کی نگاہ اس عورت کے اوپر پڑی، جیسے اس کی ماں نے کہا تھا ایسے ہی کہ اللہ مرنے سے پہلے اسے کسی بدکار عورت کا چہرہ دکھانا، یہ تو میرا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کسی بدکار عورت کا چہرہ دیکھنے پر اس کے اوپر مجبور کر دینا۔ تو وہ عابد آدمی اتنے دنوں سے کسی عورت کو نہیں دیکھتا تھا، آج پہلی مرتبہ اسے دیکھا، دیکھ کر اس کی گود میں بچہ تھا، پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا کہ تیرا ہی بچہ ہے۔ تو جریج نے اس بچے کو پیٹھ میں ذرا لوچ کر اس بچے سے پوچھا، اے بیٹے تو بچا کہ تو کس کا باپ ہے؟ تو اللہ نے اس دودھ پیتے بچے کو بولنے کی طاقت دی، اس نے سب گاؤں والوں کے سامنے کہا کہ میرا باپ فلاں جنگل میں جو چرواہا ہے میں اس کا بیٹا ہوں، اس جریج کا نہیں۔ اب گاؤں والے بڑے شرمندہ ہو گئے، اب وہ عورت بھی بڑی شرمندہ ہو گئی۔ اب گاؤں والوں نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دو، سونے سے ہم آپ کا گھر بنائیں گے۔ کہا کہ کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، جیسا گھر تھا ویسا بنا دو۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ماں کی بددعا کا اثر دیکھیے، اللہ نے اس کی عبادت کی لاج بھی رکھی، ٹھیک ہے تو میرا بہت بڑا عابد ہے، اس لیے اللہ نے غیب سے انتظام فرما کر اس کی عزت کو بھی بچا لیا، لیکن ماں کی بددعا کے اثر سے جوتے بھی کھلا دیا، اور جو بددعا کی تھی وہ بددعا رنگ لائی۔ تو علماء نے لکھا ہے ماں کی بددعا کبھی ضائع نہیں جاتی، اس لیے کبھی ہم جو ہے اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھائے۔ یہ 4 گناہ بڑے خطرناک ہیں، شراب پینا، ماں باپ کا دل دکھانا، رشتے ناتوں کو توڑنا، کسی مسلمان کا کینہ رکھنا۔ یہ 4 گناہ کرنے والے شب قدر کی رات میں آ کر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ ان کو معاف نہیں کرتے۔ کب تک؟ جب تک ان 4 گناہوں کو نہ چھوڑ دے۔ اس لیے ابھی شب قدر جو ہے اتوار سے شروع ہو رہی ہے، اتوار کے دن پہلی رات ہے، تو ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ ابھی سے ان 4 گناہوں میں اگر ہم لوگ مبتلا ہیں تو چاہے ہماری عزت جائے یا نہ جائے، کسی مسلمان سے تعلقات توڑے ہو تو جوڑنے کی فکر کریں۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے اس مجمع میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں برسوں سے ایمان والوں کے ساتھ تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں، اپنی انانیت کے اوپر ہے،
میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں، نہ یہ جھکنے تیار ہوا نہ وہ جھکنے تیار. تمہارا یہ گھمنڈ کیا کام دے گا تمہیں؟ تمہاری یہ عبادتیں کیا کام دے گی؟ اپنی اس انانیت گھمنڈ کو چھوڑو، چھوڑ کر جن سے تعلقات توڑے ہیں ان کو جوڑنے کی فکر کرو. ہر مسلمان کے تعلق سے دل میں وسعت رکھیں. اللہ کا بندہ ہے، اس کے غلطیوں کو معاف کریں. ہم لوگ تو کھودتے ہیں غلطیاں، کوئی یہ غلطی مل جائے تو کسی کو بدنام کرے گی. اللہ تو فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، ایمان والوں کے غلطیوں کو کھودو مت. غلطی ہے تو بھی چھپاؤ. جو آدمی کسی ایمان والے بندے کے گناہوں کو، غلطیوں کو چھپائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں کو چھپائے گا. اور جو کسی ایمان والے کو بدنام کرنے کے لیے اس کے عیب کو پبلک کے اندر ڈالے گا، اللہ قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے مجمع کے سامنے کھڑا کر کے اللہ اس کے گناہوں کو بتائے گا. جب کیا وہ ہوگا ہمارا. اس لیے یہ ہماری انانیت، گھمنڈ، اپنے آپ کو حق سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو ولی سمجھنا، یہ سب مٹا کر شریعت نے ہمیں جن باتوں کا حکم دیا ہے اس کے مطابق چلنے کی عادت ڈالیں. کتنے رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، بھائی کے، بہن کے، خالہ کے، ماموں کے، اور بعض لوگ تو اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑ لیے، اور بعض لوگ اپنے ساس سسرے سے رشتہ توڑ لیے. علماء نے لکھا ہے ساس سسرے کا رشتہ بھی ماں باپ کے حکم میں ہے. جیسا ماں باپ کو دل دکھانے سے اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، ناحق ساس سسرے کا دل دکھانے سے بھی اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتے. شب برات کی رات میں بھی اللہ مغفرت نہیں کرتے. سسرال والوں سے لڑنے والے بہت ہیں، بیکار بہانے، میری عزت کرے نہیں، اچھی دعوت کرے نہیں، میں گیا تو اکرام کرے نہیں. صرف اتنی بات پر کھانے کا بھکاری کہیں کا اپنے سسرال والوں سے رشتے توڑ لیا، اور اسے معلوم بھی نہیں کہ اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی. اس لیے ہم جو ہے ایسے ہی برسا برس شب قدر آتے جائیں گے، رمضان آتا جائے گا، شب برات آتی جائے گی، جیسے رہیں گے ویسے رہتے ہیں. اس لیے اللہ کے لیے ان چیزوں کو چھوڑے. یہ سب دل کی بیماریاں ہیں، کینہ، بغض، عداوت، حسد، جلن، رشتے ناتوں کو توڑنا، یہ دل کی بیماریاں ہیں. جیسے جسم کی بیماری کو علاج نہیں کیے آدمی خبر میں چلا جاتا ہے، دل کی بیماری کا علاج نہیں کیے آدمی جنت میں جانے کے لائق نہیں رہتا، جہنم میں چلا جاتا ہے. اب اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے، شب قدر پانا ہے یا نہیں. پانا ہے تو ان 4 گناہوں کو چھوڑ دے، چاہے ہماری عزت جائے، چاہے ہمیں ذلیل ہونا پڑے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے جھک جائے. اللہ کے نبی نے قسم کھا کر فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ. اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے کوئی آدمی نیچے اترتا ہے، جھکتا ہے، اللہ اسے عزت دیتے ہیں، ذلیل نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ میں معافی مانگنے کے لیے گیا تو میری عزت چلے جائے گی، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں تیری عزت نہیں جائے گی، اللہ تجھے بڑا کرے گا. اللہ جسے بڑا کر دے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے ذلیل کر دے کوئی عزت نہیں دے سکتا. اس لیے ہم جو ہے اپنی انانیت کو چھوڑ کر یہ کام کرنے کے ہیں شب قدر آنے سے پہلے. بات میں لڑائی جھگڑا، انسان ہونے کے ناطے سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے کوئی، نہ میں ہوں نہ آپ ہو، ہم سب سے گناہ ہو جاتے ہیں. کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. اللہ کے نبی نے خود کہہ دیا تم سب گنہگار ہو، لیکن سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو گناہوں سے توبہ کرنے والا ہو. اس لیے ہم جو ہے ان گناہوں کو چھوڑیں، مسلمانوں سے تعلقات جوڑیں، مل جل کر رہیں، لڑائی جھگڑوں کو ختم کریں، خاندانوں کو جوڑیں، شراب پینے سے بچیں، بدکاری سے بچیں، اور ماں باپ سے معافی مانگیں.
ماں باپ تو کتنے بھی پتھر دل ہو گئے، جب بچہ جاتا ہے کہ امی ابا یقیناً میں نے غلطی کر دی مجھے معاف کر دو، وہ پتھر دل رکھنے والا باپ بھی ماں بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کے ماں باپ مر گئے نافرمانی کی حالت میں تو شریعت کہتی ہے روزانہ ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرو، مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ نافرمان بندے کو اللہ فرما بردار بنا دیتے ہیں، اس کا بھی اللہ نے اجازت دی ہے۔ اس لیے ہم جو ہے خاص طور پر شب قدر آنے سے پہلے ان باتوں کا اہتمام کریں۔ اور شب قدر شروع ہوتی ہے کب؟ اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول شب قدر کب ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ سال میں کوئی ایک رات ہے، سب راتیں تلاش کرو۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی ذرا اشارہ دو تو پورا سال جاگنا مشکل ہے، کہا کہ رمضان کی راتوں میں تلاش کرو۔ تو پھر وہ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول رمضان بھی ایک مہینہ ہے، کم از کم ذرا اشارہ دے دو۔ تو کہا کہ بھائی بس رمضان کے آخر کے 10 راتوں میں تلاش کرو، اس کے بعد مجھ سے کچھ بھی مت پوچھو۔ پھر انہوں نے موقع دیکھ کر پوچھا تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اتنا ناراض ہوئے کہ زندگی میں کبھی بھی اتنا ناراض نہیں ہوئے تھے۔ پھر کہا کہ آخر کے 5 طاق راتوں میں تلاش کرو، اب اس کے بعد مجھ سے مت پوچھو۔ تو 5 راتوں کے اندر اللہ نے شب قدر رکھا ہے، تو ہم لوگوں کو 10 راتوں کی بھی قدر کرنا ہے اتوار کے راتوں سے۔ اب شب قدر کی تلاش کیسے کرنا ہے؟ ہم لوگ جو کر رہے ہیں نا، رائزنگ کرنا، 12 مسالہ کھانا، کباب کھانا، یہ محلے سے وہ محلہ جانا، وہ محلے سے یہ محلہ جانا، ہاں کس کا بیان ہے، ہاں کس کا بیان ہے، ہاں ذرا خود وہاں ذرا خود، پوری رات ایسے ہی بیکار برباد کر دیتے ہیں۔ اور عبادت کب کرتے ہیں؟ نیند فل آتی رہتی ہے، ایسے وقت میں عبادت کو کھڑے ہوتے ہیں تو کیا عبادت کریں گے، کیا دعا مانگنے کے لیے بشاشت ہوگی۔ شب قدر شروع ہو جاتی ہے مغرب سے، مغرب کے وقت ایک دم ہم لوگ چاک چوبند رہتے ہیں، تو مغرب کے وقت ہی سے عبادت شروع کر دے، جتنا ہو سکے خاص طور پر دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا ہے۔ امی جان حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں اللہ سے کیا دعا مانگوں؟ اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ عائشہ یہ دعا مانگو، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ بس مجھے معاف کر دے۔ یہ دعا شب قدر میں کثرت سے مانگنا ہے، اور یہ 10 راتوں کے اندر ضرور شب قدر ہے، اس لیے 10 راتوں میں بھی مغرب، عشاء، تراویح، فجر، اس کے اندر تکبیر اولا بھی نہیں چھوٹنا ہے۔ اب تک جو ہو گیا ہو گیا، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں رمضان کیسے گزر رہا ہے۔ کل عشاء کی نماز کے بعد میں دیکھا 2 صف کھڑی ہے تراویح کے لیے، 2 صف، اللہ اکبر۔ کس منہ سے جا کر شکایت کریں، کس کو جا کر بتائیں کتنا بڑا محلہ ہے، کتنے لوگ رمضان کی کتنی ناقدری کر رہے ہیں، کیا اللہ کی لعنت نہیں برسے گی ہمارے اوپر؟ اللہ نے محروم کر دیا تو کیا حالت ہوگی۔ رمضان جیسے مہینے میں بھی قرآن سننے کی ہمیں توفیق نہیں ہو رہی، رمضان جیسے مہینے میں فرض نماز پڑھنے کی ہم لوگوں کو توفیق نہیں ہو رہی ہے، کیا خاک 11 مہینے ہم لوگ اچھے گزاریں گے۔ 18 دن گزر گئے، کم از کم 12 دن کی تو قدر کر لے۔ آخر کے یہ راتیں ہیں، آخری ایام ہیں، اب یہ 12 دن کیسے جائیں گے پتہ بھی نہیں چلتا، بہت تیزی سے گزر جائیں گے۔ اس کے بعد آئندہ رمضان ملتا یا نہیں کسی کو بھروسہ نہیں۔ اس لیے کم از کم اپنی اس غفلت کو چھوڑ کر نمازوں کا خوب اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، روزوں کا خوب اہتمام کریں، عبادات کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں، اور اعتکاف کی سب ساتھی نظام بنانے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی اتنا مجبور ہے تو کم سے کم جتنا وقت اسے ملا اتنا دن تو اعتکاف بیٹھ جائے، 1 دن 2 دن 3 دن 5 دن، جتنے دن ملا اتنے دن اعتکاف بیٹھ جائے۔ اتنا بھی کسی کو مجبوری ہے، جب مسجد میں آئے اس وقت آ کر نفل اعتکاف کی نیت کر لیں، بیٹھے بیٹھے نیت یوں کرے اے اللہ میں اب سے لے کر مرنے تک جب تک بھی مسجد میں آؤں
اور جب تک بھی رہوں مجھے اعتکاف کا ثواب عطا فرما. یہ بھی نیت ہو گئی. جب جب ہم آئیں گے اعتکاف کا ثواب ملے. اللہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں دینے کے لیے, بس لینے والوں کی ضرورت ہے. دھوم دھام بارش کی طرح اللہ کی رحمت برس رہی ہے. اگر ہم خود فائدہ نہیں اٹھائے تو ہمارے سے بھی زیادہ بد نصیب کوئی نہیں ہے. بس اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.